بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ کی بارگاہ میں 53 رابر ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر حاضر ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہماری آنے والی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ناظرین گرامی، آج ایک سٹوری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ بڑی ہی دلچسپ اور پیاری سٹوری ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بڑا ہی فاسق فاجر انسان رہتا تھا، بہت بڑا گناہگار تھا وہ۔ اب جس شہر میں وہ بندہ رہتا تھا، اس شہر میں اس نے برائی اتنی پھیلائی کہ اس شہر کے رہنے والے اس بندے سے تنگ آ گئے۔ اب جب تنگ آ گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ ہمیں اس کی شرارت سے، اس کی برائی سے بچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بندے کو اس شہر سے نکال دیا جائے۔ اس بندے کو وہاں اس شہر سے نکال دیا گیا۔ دوسرے شہر میں پہنچے، وہ بندہ پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس شہر سے بھی موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو نکال دیا۔ اب جب بندہ اس دوسرے شہر سے بھی نکلا تو اس بندے نے جا کر ایک غار میں اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ اب جب اس غار میں جا کر اس بندے نے اپنا ڈیرا ڈالا تو چلتے چلتے بھوک، پیاس، بیماری، غم کی وجہ سے اس کا آخری وقت آ گیا۔ اب جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چند ایک گزارشات عرض کی۔ پہلے اس نے گزارش کی کہ یا اللہ، میرا آخری وقت ہے، کاش یہاں پر میری ماں ہوتی جو مجھے اپنی شفقت اور محبت سے، اپنی پیار سے مجھے اس غم کے وقت میں کچھ نہ کچھ سہارا دیتی۔ یا اللہ، کاش میرا باپ ہوتا جو اپنی نگہداشت میں میری نگرانی کرتا ہے۔ اس ٹائم میں جب میں اس دنیا سے جانے کی آڑ میں ہوں، میرا موت کا وقت قریب ہے اس وقت۔ اور مزید اس نے کہا یا اللہ، کاش یہاں میری بیوی ہوتی جو میرے غم میں نڈھال ہو کر تیری بارگاہ میں روتی۔ یا اللہ، کاش میرے بچے ہوتے جو آج تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتے کہ یا اللہ، ہمارا باپ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، ذلت میں ڈوبا ہوا ہے، جیسا بھی ہے مہربانی فرما اس کی بخشش فرما دے۔ اب یہ کلمات کہنے کے بعد اس بندے نے عرض کیا یا اللہ، ان تمام چیزوں سے تو نے مجھے محروم رکھا، لیکن یا اللہ ایک گزارش ہے تیری بارگاہ میں کہ یا اللہ اپنے رحم سے مجھے مایوس نہ کرنا، اپنی رحمت سے مجھے کبھی نا امید نہ ہونے دینا۔ یا اللہ پاک، مجھے ان تمام تر رشتوں سے تو نے مجھے محروم کر دیا یہاں پر، لیکن اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ اور دوسری بات اس نے عرض کی یا اللہ پاک، اپنے پیارے حبیب کے صدقے، اپنے پیارے نبی کے صدقے، اپنی رحمت کا صدقہ مجھے یہاں پر جس تکلیف کا میں سامنا کر رہا ہوں اس کو میں برداشت کر رہا ہوں، لیکن میرے گناہوں کی وجہ سے کل مجھے جہنم کی تکلیف سے دو چار نہ کرنا۔ اب یہ کلمات جیسے اس بندے نے کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، حضرت جبریل امین سے، کہ جنت سے حوریں، غلمان یہ لو اور ایک کو بیوی بنا دو، ایک کو اس بندے کی ماں بنا دو، ایک باپ بنا دو، اور جو غلمان جنت سے لیں گے آپ ان کو اس بندے کے بچے بنا کر ان کے سامنے پیش کرو۔ جیسے ہی وہ حوریں اور غلمان بچے وہ اس کی والدین اور بیوی اور بچوں کی شکل میں اس کے پاس حاضر ہوئے تو دیکھ کر وہ خوش بھی ہوا، اور وقت اس کا آخری تھا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بندہ چلا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، فلاں غار میں جاؤ، وہاں میرا ایک دوست ہے، اس کی جا کر تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، اسے غسل دو۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ، تو نے اسے ایک شہر سے میں نے نکالا، دوسرے شہر میں بھی تو نے نہ رہنے دیا، اب تو کہتا ہے یہ میرا دوست ہے، اس کی تجہیز و تکفین میں موسیٰ کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، اس کا آخری وقت تھا، کائنات کے جتنے رشتے تھے اس کے ساروں سے میں نے اس کو دور کر دیا، یہ پریشان تھا، غم میں مبتلا تھا،
لیکن اس کے آخری وقت میں بھی اس بندے نے مجھے اپنی یعنی کہ برے وقت میں، آزمائش کے وقت میں اس بندے نے مجھے پکارا۔ سارے جہان کے رشتوں سے تو محروم ہوا لیکن میری رحمت سے نا امید نہیں ہوا۔ اس بندے نے میری رحمت کو پکارا تو میری رحمت جوش میں آئی، تو میری رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت اس قدر جوش میں آئی کہ میں نے اس بندے کو بخش ڈالا۔ تو ناظرین گرامی، بندہ چاہے جتنا بڑا مجرم ہو، جتنا بڑا گناہ گار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پکارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے تمام تر گناہوں کو ضرور بخش دیتا ہے۔ اگر مجھ سے، آپ سے، ہم میں سے کسی سے کبھی کوئی خطا ہو، جرم ہو، اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو تو فوراً اللہ پاک کے بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو ضرور بخش دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو 53 رابر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی الحال 53 رابر کی طرف سے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔